مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے قرآن سے کچھ ضروری احکام جو ایک انسانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو پیش کرنا ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا بھی سمجھیں اس کو برا بھی سمجھے ایک عجیب المیہ ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور جس کے اندر ہم اجازت طلب کرنے کو اپنے لیے ایک عجیب سا سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، حالانکہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سورۃ النور کی ان 3-4 آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے، کوئی خاص حکم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو ایسے ہی پیچھے کر دیں، لہٰذا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر 3-4 آیات لا کر یہ بتلا دیا کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ حکم، کوئی چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے زیادہ بے حیائی، عیاشی، فحاشی، عریانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اس حکم پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ اے ایمان والو جب تک تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو، جب تک کہ تم ان سے اجازت طلب نہ کر لو اور سلام نہ کر لو۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم فوراً دروازے پر دستک دی یعنی دی، دروازہ کھلا وہ فوراً اندر چلے گئے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی تم ڈائریکٹ کیوں اندر گھس گئے، آپ نے اجازت بھی طلب نہیں کی اور اسی طریقے سے آپ نے سلام بھی نہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر جیسا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اپنے گھر کے اندر بھی بندہ اجازت لے کر داخل ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، اپنے گھر کے اندر بھی۔ کہا کہ میری والدہ ہے صرف، کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں؟ کہا جی ہاں، اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کرو پھر داخل ہوں۔ کہ اللہ کے رسول میں تو ان کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، کہ پھر بھی اگر باہر سے اندر جاؤں تب بھی میں اجازت طلب کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، پھر بھی اجازت طلب کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کو سمجھایا کہ اگر تم یہ چیز پسند کرو گے اپنے لیے کہ تمہاری والدہ گھر کے اندر ننگی ہو اور تم اس حالت میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے رسول ہرگز پسند نہیں کروں گا، تو کیا اس لیے اجازت لے کر جانا چاہیے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اجازت جب طلب کرو،
کسی دوسرے کے گھروں کے اندر فرمایا اور اپنے گھر کا یہاں پہ ہٹا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر جس میں صرف آپ اکیلے رہتے ہو وہ آپ کا اپنا گھر کہلائے گا، جس میں آپ کی بیوی نہ ہو، آپ کے بچے اور بچیاں نہ ہو، تو وہ صرف آپ کا اکیلا ہو، آپ اکیلے اس گھر کے اندر فرد اکیلے ہو رہتے ہو، وہ گھر مراد ہے، اس کے اندر آپ بغیر اجازت کے جا سکتے ہو۔ بلکہ وہ گھر جس میں آپ کی بچیاں رہتے ہوں، آپ کے گھر والے رہتے ہوں، آپ کے دوسرے عزیز و اقارب رہتے ہوں، اس کے اندر آپ جب داخل ہوں گے تو اجازت لے کر داخل ہوں گے۔ اصول بتلا دیے کہ جب داخل ہو تو سب سے پہلے تو فرمائے کہ تأنسو، کہ مانوس ہو ان سے۔ مانوس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اجازت ہے، اجازت لو، اجازت ملتی ہے اور آپ ان کو سلام کرو، سلام کر کے پھر داخل ہو۔ اگر اجازت نہیں ملتی پھر آگے آگے بتایا کہ جب آپ اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوگے تو اس میں کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اس میں تمہارے لیے بڑی بہترین چیزیں، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اس میں علماء نے، مفسرین نے 4 حکمتیں اور مصلحتیں لکھی ہیں۔ ان میں پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی گھر کے اندر رہتا ہے، گھر کو بیوت کہا جاتا ہے، اور بیوت بیت کی جمع ہے، اور بیت کہا جاتا ہے گھر کو، اور گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ تمہارے گھروں کو ہم نے رہائش کے لیے بنایا ہے، سکون کے لیے بنایا ہے، راحت کے لیے بنایا ہے۔ جب آدمی گھر کے اندر ہوتا ہے راحت اور چین اور سکون حاصل کر رہا ہوتا ہے، آزادانہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بغیر اجازت کے اگر اندر گھستا ہے تو اس کی آزادی کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ خلل پیدا کرنا یہ بہت بڑی آدمی کو تکلیف دینے کے مترادف ہے، لہٰذا یہ ایک مصلحت ہے۔ اگر اجازت لے کر آپ جائیں گے تو اس کی آزادی میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کسی ایسے کام میں ہو کہ جس کو وہ کسی دوسرے کے سامنے رکھنا نہ چاہتا ہو۔ دوسری اس نے مصلحت یہ لکھی ہے کہ جو بندہ داخل ہو رہا ہے، داخل ہونے والا جب اجازت لے گا، سلام کر کے جب اندر داخل ہوگا، جب داخل ہونے کے بعد اس شخص سے ملاقات کرے گا تو وہ شخص اس سے بڑا خوش ہوگا کہ بھئی اس نے اجازت بھی لی ہے، یہ سلام بھی کر کے میرے پاس آیا، میں نے اس کو اجازت دیا، میرے سامنے بیٹھے گا۔ اگر وہ جانے والا بندہ، داخل ہونے والا بندے کی کوئی حاجت ہوگی، کوئی اس کی پریشانی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، اس سامنے والے کے سامنے رکھے گا تو بڑی حشاشت اور بشاشت اس کی طلب کو سنے گا، اس کی حاجت کو سنے گا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے وہ کوئی نہ کوئی سرمایہ حاصل کرے گا۔ اگر اللہ نہ کرے بغیر اجازت کے چلے گیا، وحشتیانہ انداز میں چلے گیا، تو سامنے والا بندہ اس کو بھگانے کے لیے تکلیف اپنے اندر محسوس کرے گا، یعنی کون میرے اوپر نازل ہو گیا ہے، ایک مصیبت اپنے اوپر آ لے گا وہ۔ لہٰذا ایک دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر سامنے والا بندہ جب داخل ہو، داخل ہونے سے پہلے اجازت لے گا، پھر سلام کرے گا، تو پھر اپنی ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے نظر آئے گا اسے۔ تیسری حکمت جو علماء نے لکھی ہے وہ اس میں بہت پیاری کہ اللہ نہ کرے کہ گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، سامنے بچیاں ہوں، مستورات ہوں، وہ بغیر پردے کے ہوں، کچھ ایسی حالت میں ہو کہ جن کو دیکھنا نامناسب ہے، بغیر اجازت کے جب چلے گیا کہ ان کی حالت کو دیکھ لے گا، فحاشی اور عریانی کے اڈے کی ابتدا وہاں سے ہو جائے گی۔ آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کیا؟ یہی تو ہوتا ہے، یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر اغیار یعنی غیر جو آتے ہیں وہ بغیر اجازت کے، اب ان سے بولو کہ یار وہ اجازت لے کر نہیں آ رہی، یار تو ہمارا گھر جیسا معاملہ ہے، ہم بھی اجازت لیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جاہلانہ باتیں ہیں، جہالت والی باتیں، لہذا ان سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ چوتھی حکمت جو علماء نے لکھی اس میں مصلحت وہ یہ کہ انسان کبھی کبھار ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پر اس کو مطلع نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا مشاورت کر رہا ہو یا اسی طریقے سے فرمائے کوئی ایسے کام میں لگا ہوا ہو، کوئی ایسی بات چل رہی ہو جس کو دوسرے کے سامنے رکھنا وہ پسند نہیں کرتا، لہٰذا جب کوئی بندہ بغیر اجازت کے اندر گھس جائے گا تو اس کو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اور ایذائے مسلم حرام ہے۔ مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آگے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر آپ کسی کے گھر کے پاس جائیں، وہاں آپ اجازت طلب کریں، آپ نے 3 دفعہ اجازت طلب کر لی لیکن کوئی نہیں آیا، آپ سمجھتے کہ شاید یہاں پر کوئی ہے یا نہیں ہے تو میں اندر گھس جاتا ہوں۔ اگر اندر آپ گھس گئے کوئی نہیں تھا تب بھی آپ نے غلط کیا، کسی کے گھر کے اندر آپ بغیر اجازت کے تصرف کر رہے ہیں اس کے اندر،
کسی اور کی ملکیت کا آپ کیوں جا رہے ہیں اندر؟ اگر کوئی ہے تو اس نے اجازت نہیں دی، پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ بھی درست نہیں ہے، جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، جب تک کہ اندر آدمی داخل نہ ہو۔ تیسرا حکم کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر گھر کی طرف سے ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے، ہم نے دستک دی تو وہاں سے آواز بھی آئی، ہم نے سلام کر دیا، سلام کا جواب بھی دے دیا، پھر انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر گھر پر کوئی نہیں، آپ چلے جائیں، یہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے اس وقت، آپ چلے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، کہ جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو چلے جاؤ، غصہ مت کرو اس بات پر۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے ملنے کے لیے، وہ منع کر دے تو 40 سال تک ہم اس سے بات نہیں کرتے، حالانکہ یہ قرآن کا اصول ہے بھائی، اس کی مرضی ہے، کیا پتہ وہ حرام کر رہا ہو، کیا پتہ کسی ایسے کام میں ہو کہ جس کام کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، وہ آپ کو بھلا نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ ابھی چلے جاؤ، ملاقات نہیں کر سکتے، تو لہذا لوٹ جاؤ، اس میں برا نہیں مانو۔ آگے فرمایا ہوا ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بڑی بہترین چیز ہے اگر اس پر عمل کرو گے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان تمام اعمال کو جو ہمارے دلوں کے اندر بھی جو ہم کرتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور ایسی جو جگہ ہوتی ہیں، مکانات ہوتے ہیں جن کے اندر فرمائے کہ اجازت ہے ہر ایک کو داخل ہونے کی، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ عام فائدے کی جو جگہ ہے، اسپتال ہے، وہاں بندہ جا سکتا ہے، اسپتالوں کے اندر، اسی طریقے سے مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، دفاتر کے اندر، اسی طریقے سے اسٹیشن وغیرہ، ریلوے اسٹیشن، وہاں پر دیگر جتنی بھی عام فائدے کے لیے لوگوں کے لیے جگہ بنی ہو، وہاں پر بغیر اجازت کا آدمی داخل ہو سکتا۔ ہاں البتہ ان کے جو مخصوص کمرے اور اسی طریقے سے رومز وغیرہ بنے ہوئے، وہاں نہیں جا سکتا بغیر بندہ اجازت کے بغیر، وہاں جانے کے لیے ہمیں اجازت طلب کرنی پڑے گی۔ البتہ جو عام مکانات ہیں جہاں پر جانے کی اجازت ہے، تو شریعت کہہ رہی وہاں جانے کی اجازت ہے، جہاں جانے کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کے وہاں اجازت لینی پڑے گی۔ لہٰذا یہ کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر اگر ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، اپنی زندگی کے اندر ان اصولوں کو لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے کا جو المیہ ہے وہ درست ہوگا، خراب نہیں ہوگا۔ لیکن خراب اسی لیے ہو رہا ہے کہ ان قرآن عظیم کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، ان کو ہم پس پش ڈالتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ان یہ جو آیات کو اللہ تبارک و تعالی لے کر آئے نا، یہ حد زنا، حد قذف، یعنی زنا کے معاملات اور کسی کو پر تہمت لگانے کے معاملات، ان کے فوراً بعد ان آیات کو لے کر آئے ہیں۔ مطلب یہ اتنے اہمیت کے حامل یہ حکم ہے کہ گھروں کے اندر بندے جو بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں، وہاں سے فحاشی اور عریانی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہماری بہن، ہماری بچی، ہماری بیٹی ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی۔ کنٹرول میں کیسے رہے گی جب تم نے اپنے ماحول خراب کیا ہوا ہے؟ ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، ہر ایک گھس جاتے ہیں بغیر اجازت کے، یہاں تک کہ سگا بھائی بھی گھر میں داخل ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے اہلیہ بتلاتی ہیں، احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے تو پہلے اچھی طریقے سے کھنکارتے یا زور سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارتے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ اندر والے متوجہ ہو جائے کوئی باہر سے آ رہا ہے۔ یہ اپنے گھر والے کے لیے، جو باہر کا بندہ اس کے لیے تو اجازت طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان احکامات پر مجھے اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔